مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك داهول للحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت بن سلمۃ الازدی الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سالنی بعض اصحابنا من اہل العلم ان ادا له کتابا اذکر فیہ الاثار الماثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام التی یتوہم اہل الالحاد والضعفۃ من اہل الاسلام ان بعضها ينقض بعضا بقلۃ علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها وجعل لذلك بابا نذكر في كتاب في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتاويل العلماء واحتجاج بعض على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من کتاب او سنت او اجماع او تواتر من اقاویل الصحابة او تابعیهم وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا فاستخرجت منه أبوابا على النحو الذي سأل وجعلت ذلك كتبا ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس فأول ما ابتدأت بذكره من ذلك ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ فمن ذالک. آغاز کرتے ہیں اپنی کتاب مستطاب کا امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ ازدی طحاوی اللہ کی رحمت اس پر، اس نے کہا کہ سوال کیا مجھ سے میرے بعض اصحاب اہل علم نے یہ کہ میں ان کے لیے کتاب وضع کروں، اس میں ذکر کروں آثار معصورہ، ایسے آثار جو منقول ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. المعصورہ بمانا منقولہ، ادیہ معصورہ بمانا بھی وہی ہوتی ہیں جو منقول ہوتی ہیں کتاب و سنت سے، رسول پاک سے وہ منقول ہوں ان احکام میں جن میں ملحدین وہم کرتے ہیں اور جو ضعیف الاسلام لوگ ہیں وہ وہم کرتے ہیں. یہ وہم کون سا وہم کہ انا بادا ینقض بعضا، کہ بعض کے ناقض ہیں، توڑتی ہیں اس کو، اور یہ وہم اپنے لقلت علمہم بناسخ میں منسوخ ہے، ناسخ کو منسوخ سے نہ پہچاننے کی وجہ سے کرتے ہیں، علم کی قلت کی وجہ سے، اور وہ جو واجب ہے عمل اس میں سے اس کو نہیں جانتے. حالانکہ اس کے لیے شاہد ہے کتاب ناطق اور سنت مجتمع علیہ. تو کیا میں نے اس کے لیے ابواب، کئی ابواب کیے، ذکر کروں گا ہر کتاب میں اس میں سے وہ جو ناسخ اور منسوخ اور تعویل علماء اور بعض کا بعض پر حجت پکڑنا اور اقامت حجت، اس کے لیے جو میرے ہاں صحیح ہے قول اس کا، اس میں سے، اور وہ صحیح ہو اس کی مثل کتاب سنت یا اجماع یا تواتر اقاویل صحابہ اور تابعین سے. تو میں نے نظر کی اس میں اور بحث کی، خوب بحث کرنا اور استخراج کے اس سے ایسے ابواب کو جو اس طور پر ہیں کہ جو سائل نے سوال کیا.
اور کیا میں نے اس کے لیے کئی کتب، ذکر کروں گا ہر کتاب میں اس میں سے جنس اجناس میں سے، تو اول وہ جس سے میں اپنے ذکر کی ابتدا کرتا ہوں وہ ہے جو رسول پاک سے مروی ہے طہارت کے سلسلے۔ من ذالک باب الماء تقع فیہ النجاسہ، اسی میں باب الماء تقع فیہ النجاسہ، پانی کا باب کہ جس میں نجاست واقع ہو۔ قال حدثنا محمد بن خزیمہ بن راشد البصری قال حدثنا الحجاج بن المنہال قال حدثنا حماد بن سلمان محمد بن اسحاق عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا من بئر بدا فقیل یا رسول اللہ انہ تلقى فیہ الجیف والمحائض فقال ان الماء لا ينجس۔ امام طحاوی کے شیخ محمد بن خزیمہ بن راشد بصری اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بئر بدا سے وضو کرتے تھے۔ فرض کی گئی یا رسول اللہ اس میں مردار اور حیض کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، تو فرمایا پانی نجس نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ احناف کا مذہب مختار بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے اس کے برخلاف جو موقف ہوتا ہے وہ لاتے ہیں ان کے دلائل سمیت، پھر اپنا موقف مختار دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد جب وہ نقلی دلائل کے مقابلے میں نقلی دلائل بیان کر دیتے ہیں تو پھر آخر میں نظر طحاوی کے نام سے اپنا جو ہے وہ اجتہاد بیان کر کے مسئلے کو اینڈ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے امام طحاوی کا۔ تو اب موقف یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پانی نجس ہوتا ہی نہ ہو، لیکن پہلے ان کا موقف لائیں گے جو کہتے ہیں پانی نجس نہیں ہوتا۔ پھر دوسری حدیث ہے قال حدثنا ابراہیم بن ابی داؤد و سلیمان بن داؤد الاسدی قال حدثنا احمد بن خالد الوهبی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سلیط بن ایوب عن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انه یستسقى لك من بئر بدا وهي بئر یترع فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء۔ امام طحاوی کے دو استاد ابراہیم بن ابی داؤد اور سلیمان بن داؤد اسدی اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے لیے بئر بدا سے پانی منگایا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایسا کنواں ہے کہ اس میں لوگوں کے ناپاک کپڑے، نجاستیں اور عورتوں کے حیض کے لتے اور کتوں کا گوشت وغیرہ ڈالا جاتا ہے، تو فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حدیث نمبر 3 ہے قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا عیسی بن ابراہیم البرقی قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم القسملی قال حدثنا مطرف عن خالد بن ابی نوف عن ابن ابی سعید الخدری عن ابی قال انتهیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضا من بئر بدا فقلت یا رسول اللہ تتوضا منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسه شيء یا لا ينجسه شيء۔ تیسری روایت ہے ابراہیم جو شیخ ہیں امام طحاوی کے، وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، وہ اپنے باپ سے کہ رسول پاک تک میں نے انتہا کی اس حال میں پہنچا کہ آپ بئر بدا سے وضو کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس سے وضو کرتے ہیں حالانکہ اس میں وہ ڈالا جاتا ہے جو لوگوں کی نجاستوں میں سے؟ فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ قال حدثنا ابراہیم بن ابی داؤد قال حدثنا اسبغ ابن الفرج قال حدثنا عاصم بن اسماعیل عن محمد بن ابی یحیی الاسلمی عن امہ قالت دخلنا على سہل بن سعد فی 4 نسوة فقال لو سقيتكم من بئر بدا لكرهتم ذلك وقد سقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیدی منها۔
چوتھی حدیث ہے ابراہیم بن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں محمد بن ابو یحییٰ اسلمی سے، وہ اپنی ماں سے، وہ کہتے ہیں ہم داخل ہوئے سال بن سعد پر 4 عورتوں میں، تو فرمایا کہ لوس کہتکم من بیر بدا، میں تمہارے لیے بیر بدا سے پانی لاؤں، ضرور تم قرات کرو گے اس سے، حالانکہ رسول پاک کے لیے میں اپنے ہاتھ سے اس سے پانی لاتا تھا۔ 5ویں حدیث ہے قال حدثنا فاطم بن سلیمان بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن سعید محمد بن سعید ابن الاصبہانی قال اخبرنا شریک بن عبد اللہ النخعی عن طریف البصری عن ابی نضر عن جابر و ابی سعید قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانتهينا الى غدیر وفیہ جیفا فکففنا وکف الناس حتی اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لکم لا تستقون فقلنا یا رسول اللہ هذه الجیفا فقال استقوا فإن الماء لا ينجس شيء يلا ينجس شيء فاستقينا وارتوينا۔ 5ویں حدیث ہے فاطم بن سلیمان بن یحییٰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید سے کہ ہم رسول پاک کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک کنویں تک انتہا ہوئی سفر کی اور اس میں مردار تھا، ہم رک گئے، لوگ بھی رک گئے، یہاں تک کہ سرکار تشریف لائے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ لا تستقون، پانی نہیں لے رہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس میں مردار ہے، فرمایا پانی لو اس میں سے، کیونکہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ہم نے اس سے پانی لیا اور سیرابی کی۔ فذهب قوم الى هذه الاثار فقالوا لا ينجس الماء شيء، اس سے قوم اس طرف گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ واقع فی ہے، جو اس میں واقع ہو، الا یغیر لونہ و طعمہ و ریحہ، اتنی بات ہے کہ ہاں اس کے رنگ بو ذائقہ کو بدل دے، رنگ ذائقہ اور بو کو بدل دے، پھر ہوگی تبدیلی پانی کے حکم میں، پاکی سے ناپاکی کی، ورنہ نہیں۔ ایو ذالک اذا کان فکان ناجس الماء، کوئی بھی چیز ہو جب اس ہو تو بس جو اس کے اوصاف ثلاثہ کو بدل دے پھر پانی نجس ہو۔ یہ قوم کون ہے؟ امام عینی نخب الافکار شرح و معانی الاثار میں کہتے ہیں، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد اور امام مالک اور عبداللہ بن وہاب اور اسماعیل بن اسحاق اور محمد بن بکیر اور حسن بن صالح اور داؤد بن علی اور ان کے پیروکار مراد ہیں۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، اور ایک دوسری قوم نے اس میں ان کی مخالفت کی۔ امام عینی مراد لیتے ہیں امام اعظم اور آپ کے اصحاب، یعنی احناف، وہ کہتے ہیں فقالوا ما ذکرتموہ من بیر بدا فلا حجت لکم فیہ لأن بیر بدا قد اختلف فیہا ما کانت فقال قوم کانت طریقا للماء الى البساتین فکان الماء لا یستقر فیہا فکان حکم مائها کحکم ماء الانہار وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَقَعَتْ فِي ماء نجاست فلا ينجس ماءه إلا أن تغلب على طعمه ولونه وريحه ويعلم أن في الماء الذي يؤخذ منها فإن ذلك كان نجسا وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا۔ حناف فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے ذکر کیا بیر بدا میں، اس میں تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ بیر بدا وہ تو مختلف ہوتا تھا، اس میں وہ جو کچھ تھا۔ تو ایک قوم کہتی ہے کہ وہ تو راستے میں تھا ایک ایسا پانی جو باغوں کی طرف جاتا تھا اور پانی ٹھہرتا نہیں تھا اس میں، اس کا پانی کا حکم تو نہروں کے جاری پانی کی طرح ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ پانی جو اس صفت پر ہوگا اور اس میں نجاست واقع ہو، وہ اس پانی کو نجس نہیں کرے گی، مگر یہ کہ اس کے طعم، لون یا ری پر غالب آ جائے، کہ جانا جائے کہ وہ پانی وہ ہے کہ اس سے لیا جاتا ہے، بس اگر اس میں معلوم ہو کہ وہ ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور نجس ہے ٹھیک ہے، اور اگر نامعلوم ہو تو وہ طاہر ہے۔ تو بھائی وہ ٹھہرے پانی کے حکم میں تو ہے نہیں، ماء جاری کے حکم میں ہے، اس میں تو جب تک ظاہر ہاتھ میں نجاست نہ آئے وہ پاکی کے حکم ہے۔ وقد حکی هذا القول الذي ذكرناه في بئر بدان الواقدی حدثنی ہے ابو جعفر احمد بن ابی عمران عن ابی عبداللہ
محمد بن ابی عبداللہ محمد نے شجاع السلجی عن الواقدی انہا کانت کذالک، اور تحقیق حکایت کی گئی کہ یہ قول وہ جو ذکر کیا ہم نے بیر بدا میں واقدی سے حدیث بیان کی مجھے، اس کی ابو جعفر احمد بن ابی عمران نے ابو عبداللہ محمد بن شجاع سلجی سے، انہوں نے واقدی سے کہ بھائی یہ بات اسی طرح ہے کہ بھائی وہ جو پانی تھا وہ باغوں میں جاری و ساری تھا، ایسے جیسے انہار نہروں کا پانی جاری ہوتا ہے۔ فکان من الحجت بھی ذالک انہم قد اجمعوا ان النجاسۃ نجاسۃ واقعت فی البئر فغلبت علی طعم مائها وريحه او لونه ان ماءها قد فسد وليس في حديث بئر بدا من هذا الشيء انما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بدا فقيل له انه يلقى فيه الكلاب والمهائد فقال ان الماء لا ينجس شيء ونحن نعلم ان بئرا لو سقط فيها ما هو اقل من ذلك لكان محالا لا يتغير ريح مائها وطعم هذا مما يؤكل ويلعب۔ یہ بھی حجت میں سے ہے کہ بے شک اجماع کیا فوقان ہے کہ نجاست جب واقع اس کنویں میں غالب آ جائے اس کے پانی کے ذائقے پر یا بو یا رنگ پر تو بے شک پانی فاسد ہو جاتا ہے، اور نہیں حدیث بیر بدا میں ایسی کوئی چیز، کیونکہ اس میں کہ بے شک سرکار سے سوال کیا گیا بیر بدا کے بارے میں تو عرض کی گئی کہ اس میں ڈالے جاتے ہیں کتے اور یعنی کتوں کا گوشت اور محائط حیض کے کپڑے، تو فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بیر یعنی کنواں اگر ساکت تو اس میں وہ جو عقل ہے اس سے، البتہ محال ہے یہ کہ اس کے پانی کے بو کو وہ متغیر کرے یا ذائقے کو، یہ اس میں سے ہے جو بالکل عقلاً معلوم ہوتا ہے، مما یوکل یولم، بھئی وہ پانی اتنا ہوتا ہے تھوڑی بہت چیز اس میں تغیر نہیں کرتی۔ فلما کان ذالک کذالک وقد باہ لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہی ہے جیسا یہ معقول و معلوم ہے، سرکار نے اس پانی کو ان کے لیے مبارک ہے اور وہ مباح ہے۔ فجمعوا ان ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا استحال عندنا والله اعلم ان يكون سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء وجوابه اياهم في ذلك بما اجابهم كان والنجاسة في البئر ولكنه والله اعلم كان بعد ان اخرجت النجاسة من البئر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل تطر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماء الذي يطر بعد ذلك وذلك موضوع مشكل لأن حيتان البئر لم تغسل وطينها لم يخرج فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس لا ينجس يريد بذلك الماء الذي ترى عليه بعد اخراج النجاسة منها لا ان الماء لا ينجس اذا خالطت النجاسة وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس۔ بات یہ ہے کہ جماع کیا فوقہا نے کہ نہ ہوگا ایسا، اور تحقیق پانی میں داخل و تغیر جہات میں سے کسی جہت سے، وہ جو ذکر کیا ہم نے استحالہ ہمارے ہاں جب پانی زیادہ ہے اور جاری ہے تو کم چیز اس میں تغیر نہیں پیدا کرتی۔ واللہ عالم یہ کہ سوال ان کا نبی پاک سے اس پانی کے بارے میں اور جواب ان کا خاص ان کو ہے، اس میں وہ جو سرکار نے ان کو جواب دیا، اور نجاست کنویں میں تھی، اور ہاں لیکن اتنی بات اللہ بہتر جاتا ہے کہ بعد اس کے کہ نجاست نکالی گئی کنویں سے تو سوال کیا ہو انہوں نے سرکار سے اس کے بارے میں کہ کیا یہ پاک ہو گیا اخراج نجاست کے ساتھ جو سے تھی اور نکالی گئی، تو پانی نہیں نجس ہوتا وہ جس میں سے نجاست کو نکال پھینکا جائے، سرکار نے اس کا جواب دیا ہو۔ یہ ایک مشکل مقام ہے، اس لیے کہ کنویں کی جو دیواریں ہیں وہ نہیں دھوئی جاتی اور نہ مٹی نکالی جاتی ہے، تو سرکار نے فرمایا ان کو کہ بے شک پانی نجس نہیں، مراد اس سے پانی وہ
افطارا علیہ بعد اخراج نظر، وہ پانی جو نجاست کنویں سے نکال لینے کے بعد طاری ہوا، ظاہر ہے وہ نجس نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہا وہ ان دیواروں سے لگے گا تو نجس ہو جائے گا، اس مٹی سے ٹکرائے گا تو نجس ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ پانی نجس نہیں ہوتا جب اس سے نجاست مل جائے. اور تحقیق ہم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا تو نہیں کہ ناپاک ہوتے نہیں، کبھی جنبی ہو جاتے ہیں. اسی طرح پانی فرمایا ناپاک نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے، لیکن جب نجاست مل جائے رنگ بو ذائقہ بدلے تب کی بات ہے. چنانچہ حدیث نمبر 6 ہے، قال حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابن ابی عدی عن حمید التحویل. یہ ہا جو ہے تحویل کی یعنی سند بدلنے کی نشانی ہوتی ہے. قال حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا الحجاج بن منہال قال حدثنا ماذ عن حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب فمد یدہ الی فقبضت یدی عنہ وقلت انی جنوب فقال سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس فقال علیہ السلام فی غیر هذا الحدیث ان الارض لا تنجس. یہ حدیث نمبر 6 ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. آپ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک سے ملا اس حال میں کہ جنوبی تھا. فمد یدہ الی، میری طرف سرکار نے اپنا دست کرم بڑھایا یعنی مصافحہ کے لیے، تو میں نے ہاتھ اپنا قبضہ کر لیا، بند کر لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں جنوبی ہوں، آپ سے مصافحہ کے لائق نہیں. فرمایا سبحان اللہ یعنی کلمہ تعجب، مسلم نجس نہیں ہوتا، نہیں مصافحہ کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا اس کے علاوہ حدیث میں سرکار نے ان الارض لا تنجس، زمین نجس نہیں. تو کیا مطلب بالکل ہوتی نہیں، نجاستیں پڑے تو بھی نہیں ہوتی؟ بھائی ہوتی ہے، لیکن اسے جب نجاستوں کا اثر زیل ہو جانے والی شعاعیں سورج کی موجود وہ زیل کر دیں تو وہ زمین نجس نہیں رہتی. یعنی ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ پانی نجس رہتا نہیں، مسلم نجس رہتا نہیں، زمین نجس رہتی نہیں. حدیث نمبر 7 قال حدثنا بذلك ابو بکر بکار ابن قتیبۃ البکراوی قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا ابو قیل الدورقی قال حدثنا الحسن ان وفد ثقیف لما قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لهم قبۃ فی المسجد فقالوا یا رسول اللہ قوم انجاس فقالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس على الارض من انجاس الناس شيء انما انجاس الناس لانفسهم ولم يكن معنى قول المسلم لا ينجس يريد بذلك ان بدنه لا ينجس من اصابت النجاسہ انما اراد انه لا ينجس لمعنى غیر ذلك وكذلك قول الارض لا تنجس ليس يعني بذلك ان لا تنجس وان اصابت النجاسہ فكيف يكون ذلك فقد امر بالمكان الذي بال فيه الاعرابي من المسجد ان يصب عليه ذنوب من ماء. حدیث نمبر 7 ہے، ابو بکر بکار بن قتیبہ بکراوی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں امام حسن سے. اور یہ امام حسن کون ہے؟ حسن بصری، خواجہ حسن بصری تابعی جلیل مولا علی کے خلیفہ. کہ وفد ثقیف جب آیا رسول پاک کی خدمت میں تو ان کے لیے مسجد میں قبہ لگایا گیا، ان کے لیے وہ ایک ٹینٹ لگایا گیا، ایک وہ جھونپڑا سا بنایا گیا. تو عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی یہ قوم انجاس ہے. فرمایا کہ نہیں ہے زمین پر لوگوں کے انجاس میں سے کچھ بھی. قوم انجاس زمین کو ناپاک نہیں کرتی سوائے اس کے نہیں کہ انجاس ناس ان کے اپنی ذاتوں پر اس کا اثر ہے. فلم یکن معنی قولی، آپ کے معنی کا قول کا ارشاد کا معنی نہ ہوگا کہ مسلم نجس ہی نہیں ہوتا. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا بدن وہ نجس رہتا نہیں، اور اگر نجاستوں سے پہنچے سوائے اس کے نہیں کہ ارادہ کیا کہ وہ مستقل نجس نہیں ہے، لازم، یہ معنی غیر ذالک کی وجہ سے. اسی طرح قول الارض لا تنجس لیسا یعنی بذالک ان لا تنجس، اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ زمین بالکل ناپاک ہوتی نہیں اگرچہ نجاستوں سے پہنچے. اسی طرح مسلم نجس نہیں ہوتا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسے نجاست پہنچے پھر بھی نجس نہیں ہوتا. تو کیسے ہوگا کہ وقد امر المکان الذی بال فی الاعرابی من المسجد ان یصب علیہ ذنوب، اگر ایسے ہو
تو پھر کیسے آرڈر فرمائیں گے اس جگہ کے لیے جس میں عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا؟ تو فرمایا کہ اس پر پانی کے ایک ڈول ڈال دو۔ اگر ناپاک ہوتی نہیں تو پھر یہ سرکار کیوں فرماتے؟ پھر سرکار یہ کیوں فرماتے؟ یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آگے حدیث نمبر ہے جناب 8۔ قال حدثنا بذلك ابو بکر قال حدثنا عمر بن یونس الیمامی قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال اكرمة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رجلا فجاءوا بدلو من ماء فشنوا عليه۔ امام ابو بکر امام تابعی کے شیخ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ ہم رسول پاک کی خدمت میں حاضر تھے، عرابی آیا، عرب کا ایک دیہاتی گنوار، اس نے مسجد میں بول کر دیا، پیشاب کر دیا۔ اصحاب رسول اللہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ترک کرو۔ انہوں نے ترک کیا اس کو یہاں تک کہ اس نے پیشاب کیا۔ پھر رسول پاک نے اسے بلایا اور اسے فرمایا یہ مسجدیں ایسی چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ پیشاب اور یہ گندگیاں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرأت قرآن کے لیے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں یا رسول پاک نے یہ ہے کہ آرڈر فرمایا آدمی کو، تو وہ آیا ایک ڈول پانی کا لے کر، اس نے وہاں پانی ڈول دیا۔ تو اگر وہ جگہ ناپاک نہیں ہوئی تھی، زمین نجس نہیں ہوتی، تو پھر پانی کیوں وہاں پہ ڈلوایا؟ حدیث نمبر 9۔ قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن یحییٰ بن سعید انہ سمع انس بن مالک یذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ غیر انہ لم یذکر قولہ ان هذه المساجد الى آخر الحدیث وروى طاووس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بمکان یحفر۔ حدیث نمبر 9 ہے۔ علی بن شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک سے، انہوں نے رسول پاک سے اسی کی مثل ذکر کیا سوائے اس کے کہ اس میں یہ قول ذکر نہیں کیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں اور ان کاموں کے لیے۔ اور طاووس نے اس میں روایت کیا کہ سرکار نے وہاں تھا نا کہ پانی منگوا کے وہاں پہ ڈلوا دیا، لیکن یہاں ہے کہ وہ جگہ کھدوا دی، یعنی وہ نجاست اندر کچی زمین تھی نا، اندر وہ دفن کروا دی۔ قال حدثنا بذلك ابو بکر بکار ابن قتیبہ البکراوی قال حدثنا ابراہیم ابن بشار قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن طاووس بذلك۔ 10ویں حدیث بھی اسی کی مثل ہے، ابو بکر بکار بن قتیبہ بکراوی کی روایت۔ وقد روی عن عبد الله بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك ايضا۔ اور 11 نمبر حدیث ہے۔ قال حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن سمعان بن مالک الاسدی عن ابی وائل عن عبد اللہ قال بال اعرابی فی المسجد فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصب علیہ دلو من ماء ثم امر به فحفر مکانہ۔ قال ابو جعفر فکان معنی قوله ان الارض لا تنجس اے انا لا تبقى نجاسة اذا زالت النجاسة اذا زالت النجاسة منها لا انه يريد ان غير النجاسة في حال كون النجاسة فيها فكذلك قول في بئر بدا ان ما لا ينجس ليس هو على حال كون النجاسة فيها انما هو على حال عدم النجاسة فيها هذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بدا الماء لا ينجس شيء والله اعلم۔ سعد بن سلیمان اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، یہ 11 نمبر حدیث ہے، وائل سے وہ عبداللہ سے، اور یہ عبداللہ کون ہیں جی؟ یہ ہیں عبداللہ ہوا عبداللہ ابن مسعود افقہ صحابہ بعد الخلفاء الراشدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ایک عرابی نے مسجد میں بول کیا تو سرکار نے آرڈر دیا، پانی ڈالا گیا اس پر ایک ڈول، پھر حکم دیا تو اس جگہ کو کھود کے
وہ دفن کر دی گئی نجاست. تو ابو جعفر کہتے ہیں یہ معنی آپ کے قول کے زمین ناپاک نہیں ہوتی کیا ہے کہ نجاست پہ باقی نہیں رہتی جب نجاست زائل ہو جائے. اس سے یہ مراد نہیں کہ نجس ہوتی نہیں کسی حال میں. اسی طرح آپ کا قول بیر بدا کے بارے میں کہ پانی نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ کسی حال پر بھی نہیں ہوتا نجس اس میں پڑی ہو پھر بھی نہیں ہوتا، نجاست رنگ بوزے کا بدلے پھر بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. یعنی عدم نجاست کی حالت میں نجس نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے سرکار کے قول پہ بیر بدا الماء لا نجس شیء اللہ عالم قد رأیناہ بین ذالک فی غیر ھذا الحدیث. اس حدیث کے علاوہ بھی ہم نے یہی معنی دیکھا. ارشاد ہوتا ہے حدیث نمبر 12 ہے قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاری ولی بن شیبہ ابن سلط البغدادی جو قال حدثنا عبد الله بن جدید المقری قال سمعت ابن عون یحدث عن محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ انہ قال نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم او الراکد ثم يتوضا منه ويغتسل. امام طحاوی کے دو شیخ صالح بن عبد الرحمن بن عمر بن حارث انصاری اور علی بن شیبہ بن سلط بغدادی اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن یزید مقری سے، وہ بن عون سے، وہ محمد بن سیرین تابعی جلیل سید المعبرین سے، وہ سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے. انہوں نے منع کیا یا کہا کہ منع کیا گیا کہ بندہ کھڑے دائم یا راکد پانی میں بول کرے پھر اسی سے وضو کرے یا غسل. تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اگر نجس نہیں ہوتا تو پھر یہ منع کیوں ہے. قال حدثنا علی بن معبد بن نوح البغدادی قال حدثنا عبداللہ بن بکر السہمی قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. امام طحاوی کے شیخ علی ابن معبد بن نوح بغدادی اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہرگز کوئی ایک تم میں سے ٹھہرے پانی میں پیشاب مت کرے کہ جو پانی جاری نہیں ہے اور پھر اس میں غسل کرے، ایسا نہ کرے. حدیث نمبر 14 قال حدثنا یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ الصدفی قال اخبرنی انس بن ایاض اللیثی عن الحارث بن ذباب وهو رجل من الازد عن عطاء بن مینا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ويشرب. امام طحاوی کے شیخ یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ صدفی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا کوئی ایک تم میں سے ٹھہرے پانی میں پیشاب مت کرے پھر اس سے وضو کرے یا پیے. کتنی بری بات ہے، یعنی وہ تو نجس ہو جائے گا ٹھہرا پانی. قال حدثنا یونس قال اخبرنا عبداللہ ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بکیر بن عبد الله الشج حدثه ان بس مولا هشام بن زور حدثه ان سامع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ فقال يتناول تناولا. امام طحاوی کے شیخ یونس اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول پاک نے فرمایا کوئی ایک تم میں سے ٹھہرے پانی میں مت غسل کرے اس حال میں کہ جنبی ہو. فرمایا کیف یفعل یا ابو ہریرہ، کیسے کرے ابو ہریرہ؟ فقال یتناول تناولا، اس کو پکڑنا. پھر یعنی جس طرف ٹھہرے پانی میں نجازت پڑی ہے اس سے دوسرے طرف کے پانی کو برتن سے لے کے چلو استعمال کر لیں. قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن الحکم ابن مریم ابن ابی مریم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابی زناد قال حدثنا ابی عن موسیٰ بن ابی عثمان عن ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ابن ابی داود امام طحاوی کے شیخ حدیث نمبر 16 اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا سرکار نے کوئی ایک مت بول کرے ٹھہرے پانی میں جو جاری نہیں پھر اس سے غسل بھی کرے، ایسا نہ کرے. کما حدثنا حسین بن نصر ابن
المعارق البغدادی قال حدثنا محمد بن یوسف الفریابی قال حدثنا سفیان التحویل وحدثنا فاد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی زناد فذكر باسناده مثله قال حدثنا ربيع ابن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت ابا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. حدیث نمبر 17 اسی کی مثال. حدیث نمبر 18 ربیع بن سلیمان مؤذن اپنی سند کے ساتھ عبد الرحمن عارج سے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا کہ رسول پاک فرماتے ہیں مت کوئی ایک تم میں سے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرے جو جاری نہیں پھر اس سے غسل کرے. حدیث نمبر 19 قال حدثنا ربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا ابو زرع وهب اللہ ابن راشد قال اخبرنا حیوۃ بن شریح قال سمعت ابن عجلان يحدث عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد ولا يغتسل. قال حدثنا ابراہیم بن منکس الاسفری قال حدثنا ادریس بن یحییٰ قال حدثنا عبد الله بن عیاش عن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال ولا يغتسل فيه جنب. حدیث نمبر 19 ربیع بن سلیمان جیزی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ حضور نے فرمایا مت ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب کرے اور نہ غسل کرے اس میں، یعنی پیشاب کرنے کے بعد. ابراہیم بن منکس اسفری اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں فرمایا ولا یغتسل فیہ جنب. 21 نمبر حدیث ہے قال حدثنا محمد بن الحجاج بن سلیمان الحضرمی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو یوسف عن ابن ابی لیلہ عن ابی زبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا یبال فی الماء الراکد ثم یتوضا فیہ. محمد بن حجاج بن سلیمان حضرمی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے وہ نبی پاک سے کہ منع کیا گیا یہ کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے پھر اس میں وضو. قال ابو جعفر فلما خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء الراکد الذي لا يجري دون الماء الجاری علمنا بذلك انه انما فصل ذلك لان النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاری. حدیث نمبر 21 کے تحت امام ابو جعفر طحاوی تبصرہ کرتے ہیں کہ جب سرکار نے ٹھہرے پانی کو خاص کیا جو جاری نہیں ہو نہ کہ ماء جاری کو تو ہم نے جان لیا کہ یہ تفصیل بیان کی ہے سرکار نے اس لیے کہ نجاست داخل ہوتی ہے اس ماء میں پانی میں جو جاری نہیں ہوتا اور اس میں نہیں جاری ہوتی جو نہیں جاری. یعنی وہ جو بیر بدا کے بارے میں فرمایا تھا کہ بھائی اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں لیکن وہ نجس نہیں ہوتا تو اس لیے فرمایا تھا کہ مائع جاری تھا. اور یہ جو منع فرمایا کہ مائع راکد میں مت پیشاب کرو اور پھر وضو یا غسل یا پینا اس لیے کہ یہ مائع غیر جاری ہے. یہ فرق ہے. فقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی غسل الاناء من ولوغ القلب ما سنذکر فی غیر هذا الموضع من کتابنا هذا ان شاء اللہ تعالی فذلك دلیل علی نجاست الاناء ونجاست ماء وليس ذلك بغالب علی ریح ولا علی لون ولا علی طعم. وتصحیح معنی هذه الاثار یوجب فيما ذکرنا من هذا الباب من معنی حدیث بیر بدا ما وصفنا لتتفق معانی ذالک ومعنی هذه الاثار ولا تتضاد فهذا حکم الماء الذي لا يجري اذا وقعت فيه النجاسة من طریق تصحیح معنی الاثار غیر ان قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا اذا كان حکم الماء الذي لا يجري اذا وقعت فيه النجاسة من طریق تصحیح معنی الاثار غیر ان قوما وقتوا بذلك شيئا فقالوا اذا كان الماء مقدار قلة لم يحمل خبث. یہاں ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک سے مروی ہے کتا کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتنوں کا دھونا جو ان قریب ذکر کریں گے ہم اس جگہ میں اپنی کتاب میں وہ باب آئے گا انشاءاللہ. تو یہ دلیل ہے اوپر اس کے کہ برتن ناپاک ہوتے ہیں
اور پانی ناپاک ہوتا ہے، اور یہ اس غلبے کی وجہ سے ہوگا جو ری، لون اور تام پر، تو اس وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے جھوٹے کی وجہ سے. لیسا ذالک بغالب علی ریہ ولا لون ولا تام. تو ان آثار کے معنی کی تصحیح لازم کرتی ہے اس میں جو ذکر کیا ہم نے اس باب میں حدیث بیر بداع کے معنی سے، کہ جو وصف بیان کیا ہم نے، تاکہ یہ سارے معنی آثار کے متفق ہو جائیں، ان معنی کے آثار کے معنی اور ان آثار کے معنی، اور کوئی تضاد نہ ہو. یہ حکم اس پانی کے لیے جو جاری نہیں، جب اس میں نجاست واقع ہو. طریقے تصحیح معنی آثار سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ قوم انہوں نے فقط وذالک شیئن، اس میں قید لگائی شے کی. انہوں نے کہا ہے کہ جب پانی 2 کلوں کی مقدار ہو تو خبث کو نہیں اٹھاتا، یعنی جس طرح احناف کے ہاں ہے کہ 10 در 10، 10 ضرب 10، 25 لمبا اور 4 چوڑا، یا 20 لمبا اور 5 چوڑا ہو جائے، 10 ضرب 10 ہو، کل 100 ہاتھ بنے. اسی طرح شوافے کے ہاں مقدار کلتین ہے، 2 بڑے مٹکے. وَاتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث. حجت انہوں نے پکڑی اس سلسلے میں اس حدیث سے جسے بیان کیا امام طحاوی کہتے ہیں ہمارے شیخ بحر بن نصر بن سابق خولانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، کہ رسول پاک سے سوال کیا گیا پانی کے بارے میں جس پر باری باری درندے آتے تھے پینے کے لیے. فرمایا جب پانی 2 کلے ہو تو وہ خبث کو نہیں اٹھاتا. وكما حدثنا حسين ابن نصر سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الحياض الذي بالباديه سيب من السباع فقال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث. اسی طرح حدیث بیان کی حدیث نمبر 22 حسین بن نصر نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے باپ فاروق اعظم سے، انہوں نے سرکار سے کہ حیض کے بارے میں سوال کیا گیا جو بادیہ میں پڑے ہوتے تھے، حیض کے لتے اور سبا بھی جن کو پہنچتے تھے درندے وغیرہ وہاں وہ مختلف چشموں میں، تو فرمایا جب پانی 2 کلے ہو تو خبث کو، نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی اتنا ہو تو وہ نجاست اس میں اثر انداز نہیں ہوتی. حدیث نمبر 23 ہے قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عباد بن عباد المحلبی عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلو، اسی کی مثل ہے محمد بن حجاج کی روایت. وکما حدثنا یزید بن سنان بن یزید البصری قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا حماد بن سلمان محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی کی مثل ہے. حدیث نمبر 25 ہے قال حدثنا یزید قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمان عاصم بن المنذر اخبرهم قال كنا فی بستان لنا و بستان لعبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، کہ ہمارا باغ تھا یا عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کا. فحضرت صلاۃ الظہر، نماز ظہر کا وقت ہوا. فقام الی بیر البستان، بیر بستان باغ کے کنویں کی طرف کھڑے ہوئے. فتوضا من، اسے وضو کیا. وفی جلد بعیر، جب اس میں اونٹ کی ایک پڑی تھی کھال. فی جلد بعیر میت، مردہ اونٹ کی کھال. فقلت تتوضا منه وهذا فيه، میں نے عرض کیا آپ نے اس سے وضو کیا حالانکہ اس میں یہ پڑی ہے. فقال عبید اللہ اخبرنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم ينجس لم ينجس. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے سنا عبداللہ بن عمر کو کہ رسول پاک نے فرمایا جب پانی 2 مٹکے ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا.
فكما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاذ بن سلمى فذكر بإسناد مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوفق ولا ابن عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضر ما ذاك فيه من النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ربیع مؤذن اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں لیکن مرفوع نہیں ہے. ابن عمر تک انہوں نے موقوف کی کہ یہ قوم، فرماتے ہیں یہ قوم حضرت عمر ابن عمر، یہ قوم کہتی ہے کہ پانی جب اس مقدار پہنچ جائے یعنی 2 کلے تو ضرر نہیں دیتی اس کو وہ چیز جو نجاست میں اس میں گرے، مگر جب تک ری، طعم اور لون پر غالب نہ جائے. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابن عمر هذا فكان من الحجة لهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين الكلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما فقد يجوز أن يكون مقدارهما كلتين من كلال حجر كما ذكرتم ويحتمل أن تكون كلتين أريد بهما كلة الرجل وهي قامته فأريد إذا كان الماء كلتين اے قامتین لم یعمل نجسا لکثرتی ولانه یقول بذلك فی معنی الانہار. حجت پکڑی ہے حدیث ابن عمر سے فقہا نے کہ یہ حجت ہے ان پر اہل مقالہ اولیٰ کے لیے جو تصحیح کی ہم نے اس کی کہ 2 کلے نہیں بیان کیا گیا ہمارے لیے ناصار میں کہ وہ مقدار ان کی کیا ہے. تحقیق جائز ہے یہ کہ ان کی مقدار کلال حجر علاقے کے کلوں کے مقدار ہو جیسا تم نے ذکر کیا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ عام جو آدمی استعمال کرتے ہیں مٹکے وہ مراد ہو جو عام قیم مقام استعمال ہوتے ہیں. پس مراد اگر یہ لی جائے پانی 2 کلے قیم ہو نجس نہیں اٹھاتے اپنی کثرت کی وجہ سے، اصل تو مراد یہ ہے نا، اس لیے کہ یہ نہر کے پانی کے مطلب معنی میں ہوگا. فَإِن قُلْتُمْ إِنَّ الْخَبْرَ عِنْدَنَا عَلَى ظَاهِرِ وَالْكِلَالِ هِيَ كِلَالُ حِجَاز الْمُرْدِ. پس اگر تم کہو کہ بے شک خبر ہمارے ہاں اپنے ظاہر پر ہے اور کلال سے مراد حجاز کے معروف کلال ہیں، معروف مٹکے. قِيلَ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ الْخَبْرُ عَلَى ظَاهِرِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لَا يُضِرُّ النَّجَاسَةَ وَإِنْ غَيَّرَتْ لَوْنَهُ طَعْمَهُ رِيحَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاهره. تو ہم تمہیں یہ جواب دیں گے، یہ کہا جائے گا کہ اگر خبر ظاہر پر ہے جیسا تم نے ذکر کیا اور مناسب بھی یہی ہے کہ پانی جب اس مقدار کو بھئی پہنچ جائے تو نجاست ضرر نہیں دیتی اگرچہ رنگ بو ذائقہ بدل جائے، کیونکہ سرکار نے اس کو بھی تو ذکر نہیں کیا اور حدیث اپنے ظاہر پر ہے. فَإِن قُلْتُمْ فَإِنَّهُ وَإِن لَّمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِهِ. تم اگر یہ کہو کہ ٹھیک ہے اس کا ذکر رنگ بو ذائقے بدلنے کا اس حدیث میں نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ میں تو ہے. فَذَكَرْتُمْ مَا حَدَّثَنَا محمد بن الحجاج قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاحوص بن حکیم عن راشد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. پس اگر تم کہو کہ اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں تو ہے، تو ذکر کیا وہ جو حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن حجاج نے فرمایا کہ علی بن معبد نے حدیث بیان کی سب بن یونس نے احوص سے بن حکیم سے راشد بن سعد سے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز نہیں کرتی نجس مگر وہ جو غالب ہو اس کے رنگ بو اور ذائقے پر. قیل لکم لیکن تمہیں عرض کی جائے گی ھذا منقطع وانتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به. اے شوافے یہ حدیث منقطع ہے اور تم منقطع کو ثابت نہیں رکھتے، اس سے حجت نہیں پکڑتے. تمہارا یہ اپنا اصول ہے، قانون ہے. ہم احناف یہاں سے پھر تم پر معترض ہوں گے. فَإِن كُنتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ قَوْلَهُ فِي الْكُلَّتَيْنِ عَلَى خَاصٍ مِنَ الْكِلَالِ جَازَ لِغَيْرِكُمْ أَن يَجْعَلَ الْمَاءَ عَلَى خَاصٍ مِنَ الْمَاءِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عِندَهُ وَلَا مَا يُوَافِقُ مَعْنِيَ الْآثَارِ الْأَوَّلِ وَلَا يُخَالِفُهَا فَإِذَا كَانَتِ الْآثَارُ الْأَوَّلَةُ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي الْبَوْلِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْحِرِّ فِيهِ عَامًا لَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَهُ
مقدارہ یا لم یذکر مقدارہ وجعل علی کل ماء لا یجری ثابت بذلك ان ما فی حدیث القلتین هو علی الماء الذي یجری ولا ينظر فی ذلك الى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا الى مقداره حتى لا يتضاد شيء من الاثار المرويه في هذا الباب وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الاثار هو قول ابی حنیفہ وابی یوسف ومحمد رحمہ اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ شوافق تو تم یہ حدیث منقطع ہے جس میں یہ قید موجود ہے غلبہ والی لون تام اور ری پر، اور تم اس سے حجت خود نہیں پکڑتے۔ پھر اگر تم کرو اس قول فی الکلتین کو خاص کلوں پر محمول تو جائز ہے تمہارے غیر کے لیے کو پانی کو کر دے خاص پانی پر، تو یہ اس کے نزدیک ہو جائے گا اوپر اس کے وہ جو موافق ہے آثار اول کے معنی کی اور اس کے مخالف نہیں۔ جب آثار اول وہ آئے ہیں بول اور ماء راکد کے بارے میں اور اس نجاست کے بارے میں جو برتن میں ہوتی ہے جس میں بلی وغیرہ کا جوٹھا ہوتا ہے، تو یہ عام ہے کہ مقدار ذکر نہیں ہے، اور کیا گیا ہے ہر پانی پر جو جاری نہیں ہے، ہر پانی پر اس کا اجرا کیا گیا جو غیر جاری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بے شک وہ جو حدیث کلتین میں وہ اس پانی پر معمول ہے جو جاری ہے، تو مقدار ماء میں نظر ہی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ کسی شے میں نظر نہ کی جائے اس میں سے، تو ذکر کیا ہم نے اس کی مقدار کی طرف، یہاں تک کہ نامتضاد ہوں آثار مرویہ اسباب میں۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا نا کہ وہ کنواں کا معاملہ ہے، اسی طرح کلتین کا جو معاملہ ہے تمہارا، کہ وہ جاری پانی کی بات ہے، اور جو ٹھہرا ہوا ہے اس میں تو فرمایا کہ بول نہ کرو پھر وضو کرو یا پانی پیو یا پیشاب، تو لہذا یہ سارے آثار یوں موافق ہوں گے کہ جاری اور غیر جاری کا فرق کیا جائے، اور یہ آثار وہ ہیں کہ جو قول ہے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا۔ وقد روی فی ذلک من تقدم ما یوافق اذبهم فمما روی فی ذلک ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال حدثنا منصور عن عطاء ان حبشیا واقع فی زمزم فمات فامر ابن زبیر فنوزع ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عین تجری من قبل الحجر الاسود فقال ابن زبیر حسبکم۔ اس کی مزید تائید اس سے بھی ہے جو مقدم ہوا ان کی جانب سے اور موافق ہے ان کے مذہب کے، اور ہم نے بھی اس کو روایت کیا کہ ہم سے حدیث بیان کی صالح بن عبد الرحمن نے اپنی سند کے ساتھ عطا سے کہ حبشی چاہے زمزم میں واقع ہو کے مر گیا، ابن زبیر کا زمانہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ پانی نکالا جائے، پانی نکال رہے تھے، شروع ہو گیا کہ منقطع ہی نہیں ہوتا تھا، جب انہوں نے نظر کی تو وہ تو چشمہ تھا جاری تھا نیچے پتھر سے، تو فرمایا ابن زبیر نے بھائی کافی ہے، تو یعنی حال موقع پہ جتنا تھا وہ تم نکال چکے۔ عبداللہ ابن عباس سعید المفسرین کی ایک روایت میں کہ فرمایا کندھے تھک گئے نکال کے، لیکن انہی سے جاری تھا، اور زمزم تو قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ پیڑیوں کی رگڑ ہے حضرت جد الانبیاء سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی، ہمارے آقا کے جد پاک کی، اور حضرت سید الملائکہ جناب جبریل امین کے پر کی برکت ہے کہ انہوں نے مارا وہاں ان کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ پہ، وہ تو قیامت تک پیاسوں کی تن من کی پیاسیں بجھاتا رہے گا۔ حدیث پاک میں اس کو جس نظریے سے پیا جائے، جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے حدیث اور فقہ میں دو بزرگوں کی طرح ہونے کی دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اور مومن کا فرمایا کہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا اور منافق اس سے جلدی سیر ہو جاتا، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں اس کا ذائقہ مختلف ہے، صبح سحری میں تو ایسے تازہ دوہا ہوا گائے کا دودھ کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پانی کا بھی، جتنا زیادہ ہو سکے پیا جائے۔ تو فرمایا ما قد حدثنا حسین بن نصر حدثنا الفریابی حدثنا سفیان واخبرنی جابر عن ابی طفیل قال واقع غلام فی زمزم فنوزفت
امام طاوی کی شیخ حسین نے اپنی سند سے ابو طفیل سے بیان کیا کہ ایک غلام زمزم میں گر گیا تو اسے صاف کیا گیا. وما قد حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا عماد بن سلمان عطاء ابن صاحب عن میسرۃ عن علی رضی اللہ عنہ قال فی بئر وقعت فیہا فارۃ وماتت قال ينزع ماؤها. وما قد حدثنا محمد بن حمید بن ہشام الروینی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا موسی بن نہاین عن عطاء عن میسرۃ وزان عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا سقطت الفارۃ والدابۃ فی البئر فانزعها حتى يغلب الماء. اب یہ روایت ہے امام طاوی کی شیخ محمد بن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کیا کہ اگر چوہیا یا کوئی چیز گر جائے کنویں میں تو اسے کھینچ لو یہاں تک کہ پانی تم پر غلبہ کر لے. کیا مطلب ہے؟ جتنا نکال سکتے ہو نکالو. قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا عماد عن ابي المحزم قال سألنا ابا هريرة عن الرجل يمر بالغدير يبول فيه قال لا فإنه يمر به يقول مسلم فيشرب منه ويتوضأ وإن كان جاريا فليبل فيه. وما قد حدثنا محمد قال حدثنا. اچھا یہ محمد بن خزیمہ کی روایت ہے، وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت میزم سے روایت کرتے ہیں، ابو میزم سے، کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ہم نے ایک بندے کے بارے میں سوال کیا کہ جو کنویں کے پاس سے گزرتا ہے اور اس میں پیشاب کر دیتا ہے. انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں چاہیے، اس کا مسلمان بھائی گزرے گا، اس سے پیے گا اور وضو کرے گا، اور اگر جاری ہو پھر کر سکتا ہے. پھر بھی ویسے پانی میں حتی الامکان تو بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جگہ مناسب نہیں. ما قد حدثنا محمد قال حدثنا جاج قال حدثنا عماد عن ایوب عن محمد عن ابي هريره مثله. ما قد حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر القدي قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي في الطير والسنور ونحو ما يقع في البئر قال ينزع من 40 دلوا. اب یہ جو ہمارے یہاں حناف کی فقہ میں مختلف جو مقداریں ڈولوں کی لکھی ہوئی ہیں وہ اسی پہلے باب میں ان کا ذکر آ گیا، ضمناً مائع جاری اور مائع غیر جاری کے فرق میں، کہ مائع جاری جب نہیں ہوگا یا جانور زندہ نکلے اور مردہ اس کے فرق میں. تو ابو بکرہ امام طاوی کے شیخ نے حدیث بیان کی حضرت زکریا سے، انہوں نے شابی سے پرندہ بڑا اور بلی اور اس کی مثل، یعنی مرغی بلی اس کی مثل کوئی چیز کنویں میں گر گئی تو اس سے 40 ڈول نکالے جائیں. ایسی صورت میں 30 لازم ہیں، 40 مستحب ہیں. قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان عن زکریا عن الشعبی قال ينزع من 40 دلوا. اس روایت میں بھی 40 کا ذکر ہے. وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا شیم عن عبد الله بن صبر الحمدانی عن الشعبی قال يدلو من 70 دلوا. ایک روایت میں 70 کا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے جب بکری، کتا یا بندے کے برابر چیز گر جائے اور مر جائے، پہلے وہ چیز نکالنی ہے پھر ڈول نکالنی ہے. وما قد حدثنا فهد بن سلیمان قال حدثنا محمد بن سعید بن الاسبہانی قال حدثنا حفص بن غیاث عن النخعی عن عبد الله بن صبر الحمدانی عن الشعبی قال سألناه عن الدجاجة تقع في البئر فتموت فيها. حضرت شعبی کہتے ہیں ہم نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے کس کے بارے میں؟ وہ آوارہ پھرنے والی مرغی کے بارے میں جو کنویں میں گر جائے، اس میں مر جائے. انہوں نے فرمایا کہ 70 ڈول نکالے جائیں. اب یہ انتہائی احتیاط ہے. وما قد حدثنا سالم قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا شیم قال اخبرنا المغیرة عن ابراہیم فی البئر یقع فیہا الجرذ او السنور فیموت قال یدلو من 40 دلوا قال المغیرہ حتی یتغیر الماء. حضرت امام طاوی کے شیخ صالح اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کنویں کے بارے میں جس میں بلی یا کوئی اس طرح کا جانور گر جائے مر جائے، تو فرمایا کہ اس سے 40 ڈول نکالے جائیں. اور مغیرہ کہتے ہیں کب؟ جب پانی متغیر ہو جائے، یعنی رنگ بو ذائقہ اس کا بدل جائے. وما قد حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابو عوانہ عن المغیرہ عن ابراہیم فی فارۃ واقعت فی بئر قال ينزع منها قدر 40 دلوا. محمد بن خزیمہ کی ابراہیم سے روایت ہے چوئی کے بارے میں کہ وہ کنویں میں گر گئی، مر گئی تو اسے نکالا جائے گا اور 40 ڈول نکالے جائیں گے.
وما قد حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان بن المغیرہ عن ابراہیم فی البیر تاکو فی الفارۃ قال ينزع منها دلاء۔ حسین بن نصر کی روایت ہے ابراہیم سے کنویں کے بارے میں کہ چوئی گر جائے تو اس سے کچھ ڈول نکالے جائیں گے۔ اب یہاں مقدار بیان نہیں، وہ دوسری حدیثوں میں آ گئی۔ ما قد حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا جاج قال حدثنا حماد بن سلمان حماد بن ابی سلیمان انه قال فی دجاجۃ وقعت فی بئر فماتت قال ينزع منها قدر 40 دلوا او 50۔ یہ جو ہے نا 40 سے 50، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ مرغی بکری بلی ہے، اس کی مانند کوئی چیز گر جائے مر جائے تو اسے نکالا جائے اور 40 سے 50 ڈول نکالے جائیں۔ ثم یتوضأ منها، پھر اگر اس سے پانی لے کے وضو وغیرہ کرنا ہے تو کیا جائے۔ فہذا من روینا عنہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتابعیہم قد جعلوا میاہ الآبار۔ اصل میں یہاں جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فہذا من روینا عنہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتابعیہم قد جعلوا میاہ الآبار نجسۃ بوقوع النجاسات فیہا ولم یراؤ کثرتها وقلتها وراعوا دوامها ورکودها وفرقوا بینها وبین ما یجری مما سواها فإلی هذه الآثار ما تقدم مما رویناه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في البئر تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يروى عن أحد خلافها۔ امام طحاوی فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو ہم نے روایات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے اور تابعین کرام سے، کن لوگوں نے کنوؤں کے پانی کو نجس قرار دیا ہے وقوع نجاسات کے ساتھ، اور کثرت اور قلت کی رعایت نہیں کی، اور دوام اور رکود کی ہے بظاہر ٹھہرے جاری اور غیر جاری کی، اور اس میں فرق کیا ہے جاری اور غیر جاری میں، اس میں سے جو اس کے علاوہ ہے۔ تو ان آثار کی طرف وہ جو پیچھے بیان ہوئے اس میں سے جو ہم نے بیان کیا رسول پاک سے، ہمارے اصحاب نجاسات کے سلسلے میں اس بات کی طرف گئے ہیں جو کنویں میں گرتی ہیں کہ نہیں ہے کافی واسن کے یہ کہ وہ اس کی مخالفت کریں، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی اس کا خلاف روایت نہیں ہوا۔ یعنی یہ انہوں نے بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا نجس نہیں ہوتا، پانی لایا گیا نجس نہیں ہوتا، بیرے جو تھا وہ اس میں لتے ایس کے ڈالتے تھے لوگ، کتوں کے بیرے بودا گوشت وغیرہ، لیکن ان آثار کی مخالفت کسی نے نہیں کی کہ جس میں نجس ہونے کا حکم لگایا۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجَسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا، اب اگر کہنے والا کہے کہ تم نے مائے بیر کو نجس قرار دیا ہے وقوع نجاست کے ساتھ جو اس میں پڑتی ہے، وَكَانَ يَنبَغِي أَلَّا تَطْهُرَ تِلْكَ الْبِئْرُ أَبَدًا، تو ایک اعتراض ہے کہ یہ کبھی بھی ناپاک نہ ہو، ہمیشہ ناپاک رہے، کیوں؟ لِأَنَّ حِيتَانَهَا قَدْ تَشَرَّبَ ذَلِكَ الْمَاءَ النَّجَسَ وَاسْتَكَنَّ فِيهَا فَكَانَ يَنبَغِي أَن تُطَمَّ، کہ بھائی دیواریں اس ٹائم تو کچی ہوتی تھیں، وہ پیتی تھیں اور پانی کو نجس کو اندر اپنے جذب کر لیتی تھیں اور ان میں ٹھہر جاتا تھا تو کبھی بھی نہیں نکلتا۔ تو اب جب پاک بھی اس میں پڑے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، دیواریں ناپاک ہو گئیں۔ قیل لہ لم نر العادات جرت علی ھذا، عرض کی جائے گی حضور عادات کا بھی اعتبار ہوتا ہے، العرف قاضٍ، عرف قاضی ہے، ما ثابت بالعرف الثابت بالعرف کا ثابت بالنص، قید ہے جو عرف سے ثابت ہے وہ ایسے جیسے نص سے، ہم نہیں دیکھتے عادات جاری ہیں اس پر۔ قد فعل عبداللہ ابن زبیر ما ذکرنا فی زمزم بحضرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينکروا ذلک علیہ، عبداللہ بن زبیر نے فرمایا بس کر دو بھائی، نہیں نکلتا، تھک گئے ہو، اب جی کو نکال دیا ہے، ضروری پانی نکال دیا، بس باقی پاک ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ ولا انکروا من بعدهم، نہ بعد میں کسی نے انکار کیا، ولا احد منهم تمها، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کو ناپاک قرار دیا ہو۔ قد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الذی قد نجس من بلوغ القلب فی ان یغسل
لم یامر بے یکسرا وقت تشرب من الماء النجس۔ اسی طرح سرکار نے حکم دیا اس برتن کے بارے میں جس میں کتے نے منہ ڈال دیا کہ وہ نجس ہے، دھویا جائے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ توڑ دیا جائے، بھائی اس مٹی کا ہے تو اس کے اندر وہ جذب ہو گئی ہے نجاست اور اس میں پانی پیے۔ فکمالم یومر بکسر ذالک لینا، اسی طرح ایسے برتن کے توڑنے کا حکم نہیں دیے گا۔ فکذالک لا یومر بتم تلک البئر، ایسے ہی جناب وہ ایسی جو ہیں کنویں ان کی دیواروں کو دوبارہ لیپنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ فن قال قائل فإنا قد رأينا لنا یغسل فلما لا كانت البئر كذلك، اگر کہنے والا یہ اعتراض کرے کہ ہم دیکھتے ہیں برتن کو تو دھویا جاتا ہے، تو کیوں نہیں کنواں بھی ایسا کہ وہ بھی دھویا جائے، چلو دھویا جائے بھائی۔ قیل لو ان البئر لا یستطاع غسلہ، تو بھائی ایک بادی ہے چھوٹا سا ہاتھ میں آ جاتا ہے اور ایک کنواں ہے اس میں استطاعت نہیں دھونے کی، لأنما یغسل بہ یرجع فیہ، جو دھوئیں گے وہ پھر اس کے اندر جائے گا۔ ولیست کالنا الذی یراکم منہ ما یغسل بہ، یہ برتن کی طرح ہے نہیں کہ دھو کے ایسے گھما کے انڈیل دیا جائے باہر، آپ کے ہاتھ میں تو آئے گا نہیں، الادین کا چراغ تو نہیں۔ فلما کانت البئر مما لا یستطاع غسلہ، تو جب یہ دھونا اس کی استطاعت نہیں ہے، وقد ثبت طہارتها فی حال ما کان فی حال ما وکان کل من اوجب نجاستها بوقوع النجاست فیہا فقد اوجب طہارتها بالنزع، تو بس یہ اسی حال میں ثابت ہو جائے گی اس کی طہارت جب آپ وہ مرا ہوا جانور اور جو ضروری ڈول ہیں وہ نکال لیں گے، تو ہر وہ چیز جس نے اس کی نجاست کو لازم کیا تھا نا، اس وقوع نجاست کی وجہ سے، تو جب وہ نکال دی گئی تو بس وہی چیز اس کی طہارت کو بھی اس نکال دینے کے ساتھ واجب کر دے گی۔ کان کل من اوجب نجاستها بوقوع النجاست فیہا فقد اوجب طہارتها بالنزع لم ينزع ما فيها من طين فلما كان بقاء طين فيها لا يوجب نجاست ما يطرح فيها من الماء، اگرچہ وہ نہ نکالا جائے جو اس میں مٹی وغیرہ ہے، کیونکہ جب کہ بقائے طین اس میں ہے تو وہ نجاست کو لازم نہیں کرتی، اس کے جو پھینکا گیا اس میں سے پانی وغیرہ، پانی نکل گیا بس یہی کافی ہے، یہ نہیں کہ اب مٹی موجود ہے اس وہ گیلی ہو چکی ہے اس نجس پانی کے ساتھ تو لہذا یہ اس کو دوبارہ نجس کر دے گی اور اس کا نکالنا ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَىٰ ذَلِكَ الطِّينُ، اگرچہ وہ پانی اس تین پر جاری ہوتا رہے، کانا اذا ما بین ہیتان احرا الناجنسا، جب وہ اندر والی نیچے والی مٹی جس پہ پانی کھڑا تھا وہ نکالنا ضروری نہیں، تو ہیتان زیادہ لائق ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوگی، دائیں بائیں والی ارد گرد والی دیواریں۔ لو کان ذالک ماخوذا من طریق النظر، اگر یہ چیز بطور قیاس ثابت ہے، کما طہورت حتی تغسل ہیتانها ویغفر تینها ویخرج تینها ویغفر، جبکہ طہارت ہو گئی کنویں کی یہاں تک کہ دیواریں دھل گئیں گویا اور مٹی خارج ہو گئی اور وہ ایسے جیسے کھود کے دفن کر دی گئی۔ فلما اجمعوا ان نوزع تینها وحفرا غیر واجب کان غسل ہیتان احرا اللہ یکون واجبا، تو اجماع کیا جب فقہا نے اس بات پہ کہ اگر تین نکالتے ہیں اور کھودتے ہیں یہ غیر واجب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کی بھائی دیواروں کا دھونا اور زیادہ لائق ہے کہ وہ واجب نہ ہو۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ، یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم مولاي صل لی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔